ناظرین ایک اور معاملہ جو ہے وہ اب آ گیا ہے جس کے اوپر ہم لوگ اور بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں، چونکہ ان کا رابطہ کروایا گیا تھا عمران خان صاحب سے عید کے موقع پر، انہوں نے ان سے ٹیلی فونک گفتگو کی تھی، جس کے بعد باقاعدہ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا اور بتایا، انہوں نے جوڈیشری کے حوالے سے جو ہے عمران خان صاحب کے تحفظات اس ٹویٹ میں عوام تک پہنچائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو ہے ان کا پیغام عوام تک پہنچایا جائے۔ انٹرسٹنگلی اس میں اسٹیبلشمنٹ کو لے کر، فورسز کو لے کر، افواج کو لے کر کوئی تنقید نہیں ہے، جوڈیشری کے اوپر بہرحال اس میں خاصی تنقید پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ یو این کا، اقوام متحدہ کا عمران خان صاحب کے بیٹوں نے رخ کیا، اور وہاں پر انہوں نے اپنے والد کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائی اور کہا کہ ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہتر کیا جائے، ان کو اپنے ڈیو رائٹس وائل ہی از امپریزنڈ دیے جائیں۔ اس کے اوپر اب بہت شدید لڑائی جو ہے وہ چل پڑی ہے حکومت ورسز اپوزیشن، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی، کیونکہ ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی کو لیبل کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ایک مرتبہ پھر دوبارہ 9 مئی دہرا رہے ہیں۔ سنگین ترین الزامات پی ٹی آئی کے اوپر لیبل کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اور جو پی ٹی آئی ہے اٹ سیلف وہ اس کو جو ہے اس کا دفاع کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات ہم نے نہیں کی، ہم نے کبھی جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو واپس لینے کو یا ریووک کرنے کی بات نہیں کی۔ پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ بیانات کیا آ رہے ہیں، زمین اور آسمان کا گویا فرق پایا جاتا ہے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے بیانات میں، اتنا تضاد ہے دونوں کے حوالے سے، اور دونوں بالکل جو ہے ایک دوسرے کو آمنے سامنے آنکھوں میں گھور رہے ہیں اس وقت۔ تو یہ پہلے بیانات دیکھ لیں دونوں اطراف کے، پھر میں ریئل پکچر بھی آپ کو بتاؤں گی۔ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے خلاف پروپیگنڈا، اور اس حوالے سے دونوں اطراف کے بیانات، بزنس کمیونٹی نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے خلاف پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ پاکستان کے ایکسپورٹ اور معیشت کی لائف لائن جی ایس پی پلس ہے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، بانی پی ٹی آئی کے بیٹے کی جنیوا میں پاکستان مخالف رہنما کے ہمراہ پروگرام میں شرکت، سیاسی مفاد کی خاطر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سازشیں ناکام ہوں گی، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ۔ بانی پی ٹی آئی کے دونوں بیٹے امریکہ میں اسرائیلی لابی کے ساتھ ملے، پاکستان کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ پاکستان کے خلاف یہ دوسرا 9 مئی کیا گیا ہے، بڑا سنگین یہ الزام ہے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے اب دوسری طرف، یہ دوسرے اطراف کے بیانات ہیں، ان کی طرف سے وہ کلیریفائی کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے غیر سیاسی ہیں، بچوں کا حق ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے آواز اٹھائیں۔ بانی کے بچوں نے ایک لفظ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے خلاف نہیں کہا، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کلیریفائی کرتے ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے خلاف بیان کی سخت مذمت کرتے ہیں، یہ قومی مفادات کے خلاف خطرناک سازش ہے، سیاسی مقاصد کے تحت ایسے بیانات دینا دراصل قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ شرجیل انعام میمن، جی ایس پی پلس جیسے اہم قومی معاملے پر سیاست چمکانے کی کوشش دراصل موجودہ حکومت کی اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کا حربہ ہے۔ بے بنیاد الزامات لگانے والے پہلے اپنے صوبے کی حالت زار پر نظر ڈالیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا شرجیل انعام میمن کے بیان پر رد عمل، مطلب یہ تمام اطراف سے ایک بیانات کی گویا بوچھار سی ہے۔ ہوا کیا ہے یہ ہم نے ظاہر ہے اوبویسلی خود بھی ڈگ آؤٹ کیا کہ ویدر اور ناٹ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کے بیٹوں کی طرف سے دی گئی یا نہیں دی گئی۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ جو قاسم خان کی ان کی اپنی ٹویٹ ہے، ایک تو یہ کہ 1 منٹ 7 سیکنڈز کا جو قاسم خان کا بیان تھا جنیوا میں، اس میں جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو ریووک کرنے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا، یہ ہم نے ریپیٹڈلی سنا ہے، اور جی ہاں یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر ایک دوسرے جو ہے سیمینار میں شرکت کی عمران خان صاحب کے بیٹے نے، اور وہ جو سیمینار تھا وہ ایکچولی نسیم بلوچ اور عارف حجاکیہ سے ایک اس سیمینار کے علاوہ بھی ایک ملاقات ان کی ہوئی، اس کو بیسکلی دراصل کہا جا رہا ہے، اور اس کو ایک بڑی کریٹیکل نگاہ سے پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے، بیکاز آف کورس یہ چاہے وہ عارف حجاکیہ ہوں یا یہ جو نسیم بلوچ ہیں یہ ہوں، یہ دونوں ایک اینٹی پاکستان یہ فگرز ہیں اور بہت پرومیننٹ فگرز ہیں، تو اس میں بہرحال کوئی دوسری مذائقہ نہیں ہے۔ بٹ کیا قاسم خان نے اپنے منہ سے یہ بات کہی کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اسٹیٹس ریووک ہو جائے؟ اس کا جواب نفی میں ہے، جتنا ہم نے اس معاملے کو ڈگ آؤٹ کیا ہے۔ یہ اب ٹویٹ بھی ہے قاسم خان کی، یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ٹویٹ کر کے بیسکلی بتا رہے ہیں کہ میں نے کیا کہا ہے۔ Today I had the honor of speaking to the 47 countries that comprise the UN Human Rights Council, urging the immediate release of my father Imran Khan and all Pakistan political prisoners. Along with this, I want to be very clear. Like my father, I fully support maintaining GSP Plus, as the people of Pakistan should never be punished for the actions of its leaders. But the Pakistani regime must also fully comply with the 27 treaties it committed to follow to obtain this benefit, including the International Covenant on Civil and Political Rights and Convention Against Torture. بیسکلی وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں اپنے والد کے لیے حقوق تو مانگتا ہوں، لیکن جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم کرنے کی نہ میں نے بات کی، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہر صورت مینٹین رہنا چاہیے۔ سو اینی وے، اوور ٹو آر گیسٹ، اس میں پولز اپارٹ دونوں کے اطراف
بیانات آ رہے ہیں، کیا یہ مزید کوئی مشکل ثابت کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی؟ آلریڈی مشکلات میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے اس بیان کے پیش نظر، یا پھر یہ کہ یہ واقعتاً حکومت جو ہے وہ کچھ جینوئن مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے؟ ڈاکٹر شہزرہ منصب صاحبہ ناظرین تمام معاملے پہ ہمیں جوائن کرتی ہیں، اسٹیٹ منسٹر فار کلائمیٹ چینج اینڈ ممبر قومی اسمبلی، اپنی جماعت کی اسٹالورٹ ہیں، بہت خوش آمدید آپ کو ڈاکٹر صاحبہ۔ اور شفیع جان صاحب ناظرین معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے، اور پاکستان تحریک انصاف کو ہمارے ساتھ ریپرزینٹ کریں گے، آپ کو بھی بہت خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحبہ اوور ٹو یو، یہ آپ کے اوپر ایک بہت اہم ایلیگیشن آپ کی پارٹی اور آپ کی گورنمنٹ پہ آ رہا ہے کہ آپ لوگ ڈائیورژن ٹیکٹکس کے طور پر اب ان کی فیملی کو مزید جو ہے وہ ملائن کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ مونا۔ دیکھیے ہمیں ڈائیورژن تو کسی چیز سے پہلی بات اس وقت چاہیے نہیں۔ بے شک خطے میں اس وقت بہت خطرناک صورتحال ہے، ایک جنگ جاری ہے، پورا گلوبلی اکنامک کرائسس ہے، ایک انرجی کا کرائسس ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنے بھی ممالک ہیں خطے کے خاص طور پہ اور گلوبلی بھی ان کو ان چیزوں کے ساتھ فیس کرنا پڑے گا اور اس میں سے دیکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر پاکستان کی صورتحال دیکھی جائے تو ہم نے ڈپلومیٹکلی اس وقت اپنے آپ کو جس پوزیشن میں رکھا ہے، جس طرح سے الحمدللہ ایک سیریز آف ایونٹس اس طرح ہوئے ہیں کہ پاکستان نے اپنی کریڈیبلٹی اس وقت جو پوری انٹرنیشنلی بڑی اچھی جگہ پہ ہے۔ ہماری ڈپلومیسی کی تعریف آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ملیشیا کے پرائم منسٹر نے ٹویٹ کی، اس میں چائنا کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف سے، آج اسٹیو وٹکاف نے بھی یہ بیان دیا کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی اس طریقے میں چل رہی ہے، جنگ کو ختم کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اور جو پاکستان نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، خطے میں امن کا خواہاں ہے، وار کو بالکل وہ نو ایک کہتا ہے، تو یہ ہم بڑے اچھی ایک اس وقت پوزیشن میں ہیں۔ تو اس سے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر پی ٹی آئی کی طرف دیکھا جائے تو جس طریقے کے انہوں نے بیانات دیے، ناٹ اونلی ناؤ، یہ جو اب انہوں نے ایک چیز کی، یا جہاں پہ ان کی تصاویر آئیں جن لوگوں سے وہ مل رہے تھے، ڈی ایل اے کے لوگوں سے یا اینٹی پاکستان لوگوں سے، انہوں نے جس طریقے سے کلوز اپنا ملاقاتوں کی تصویریں چھاپی، لیکن اس کو پیچھے بھی اگر آپ لے جائیں، ان کی ہسٹری کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ایک ہسٹوریکلی یہ چیز کرتے آ رہے ہیں نا۔ آئی ایم ایف کو کہا کہ پاکستان کو نہ سپورٹ کریں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ترسیلات زر لوگ نہ بھیجیں، انہوں نے کہا کہ جو ریاست مخالف بیانیہ ان کا ٹویٹر پہ چل رہا ہے، اپنی افواج کے خلاف بیانیہ ڈاکٹر صاحبہ، لیکن یہ جو خاص بات ہے کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو انہوں نے واپس لینے کا، ریووک کرنے کا مطالبہ کیا، یہ تو وہ ٹویٹ کر کے بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ انہوں نے کہا نہ وہ ایسا چاہتے ہیں۔ تو if he was misunderstood، اگر وہ تھے تو یہ بات تو انہوں نے نہیں کہی نا، کیٹیگوریکلی یہ جملہ تو نہیں کہا پھر۔ مگر انہوں نے جس طریقے سے وہاں پہ ایک کیمپین چلانے کی کوشش کی، and this is not the first time، امریکہ میں بھی انہوں نے بڑے لابسٹس رکھے ہوئے تھے، اپنی کیمپین چلا رہے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے جب امریکہ کے میں کوئی پاکستان کے خلاف بات آتی تھی تو یہ کہتے تھے، ان کے لابسٹس وہ کر رہے تھے۔ ابھی بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے جتنے یہ سگنیچری ہیں ہم اس چیز کے اوپر، اس چیز کے اوپر، تو انہوں نے ہیومن یہ تو وہاں پہ بات کرنے کی کوشش کی نا کہ شاید پاکستان میں کوئی ہیومن رائٹس کا کوئی کرائسس آیا ہوا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے یہ خود کہا کرتے تھے کہ پاکستان دو نہیں ایک پاکستان، جس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی کسی جرم کا مرتکب ہوگا، چاہے وہ کسی بھی، چاہے وہ ایک فارمر پرائم منسٹر ہے یا جو بھی ہے، اس کو ایک ڈیو پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا، چونکہ اس وقت عمران خان گزر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کوئی یہاں پہ ہیومن رائٹس کی کرائسس ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ لوگ خود جا کے دیکھ چکے ہیں، انہوں نے ججز کے ساتھ رابطہ کیا، ججز نے خود لوگوں کو بھیجا کہ آپ جا کے دیکھیں، ان کے اپنے لوگوں نے، ان کے اپنے وکلا نے جا کے دیکھا اور آ کے کہا کہ بالکل یہ بالکل صحیح وہاں پہ ان کے ساتھ سلوک ہو رہے ہیں، ان کے پاس بہت اچھی جگہ بھی ہے، ان کے پاس تمام وہ سہولیات جو یہ چاہتے ہیں ان کو وہ میسر ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آگے معاملہ یہ والا لے جاتی ہوں، بہرحال اس میں کئی سارے پوائنٹرز ہیں، اور سلمان صفدر صاحب بھی جب وہاں سے آئے تھے مل کے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان کے ایک رائٹ آئے کو لے کر کافی ان کو تشویش ہے، اور بہت سارا وہ پھر آپ کو پتہ ہے ایک نیا معاملہ چل پڑا تھا۔ بٹ شفیع صاحب، اب آپ پہ عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ دوسرا 9 مئی کر دیا ہے آپ نے۔ میرا عرض یہ ہے کہ آپ تو ابھی پہلے 9 مئی کی جو سزائیں ہیں وہ آپ کے اوپر آلریڈی چل رہی ہیں، تو یہ اب آپ کیا دوسرا 9 مئی کا اگر آپ کو مرتکب حکومت قرار دے رہی ہے تو یہ آپ کے لیے مطلب آگے کنواں پیچھے کھائی اور مزید مشکلات کے مترادف نہیں ہے؟ آپ کتنی اور مشکلات اپنے لیے پیدا کریں گے؟
سب سے پہلے مونا صاحبہ آپ کا شکریہ. جہاں تک عظمیٰ بخاری صاحب کی بات ہے تو اس کو ہم زیادہ سیریس نہیں لیتے، کیونکہ جب وہ پیپلز پارٹی میں تھی تب وہ یہ کہتی تھی کہ نواز شریف جو ہے وہ را کے ایجنٹ ہے. اب وہ مسلم لیگ نون میں ہے تو وہ الزام تراشیاں کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف پہ، اور وہ جھوٹ بولتی ہے کہ خود پیکا ایکٹ کے وہ جو انہوں جو پیکا ایکٹ لے کے آیا اس کے مرتکب ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جہاز کا ایشو بنا تو اسی عظمیٰ بخاری نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ یہ جو جہاز ہے پنجاب کے لیے خریدا گیا ہے، جو بعد میں ساری سٹوری کھولی، تو اس کے بیانات کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. ایک بات ہے نون لیگ کی 9 مئی کی، تو بدقسمتی یہ بھی ہے اس ملک کی کہ جو پارٹی برسر اقتدار ہے اس کے پاس پرفارمنس کو بتانے کو کچھ نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی ساری سیاست، ان سے آپ انٹرنیشنلی کے بارے میں بات کریں یا انٹرنیشنل ایشوز پہ بات کریں یا پھر آپ پاکستان کے اندر کی سیاست پہ ان سے بات کریں یا آپ ان کی پرفارمنس پہ بات کریں، تو یہ گھوم پھر کے 9 مئی پہ آ جاتے ہیں، 26 نومبر پہ آ جاتے ہیں، عمران خان پہ آ جاتے ہیں، اور قاسم پہ آج کل ان کی سوئی جو ہے وہ قاسم خان پہ اٹکی ہوئی ہے. شیر کا بچہ جو ہوتا ہے وہ بھی شیر ہوتا ہے. قاسم خان نے پوری نون لیگ کی چیخیں نکال دی. جس طریقے سے اس چیز کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے، کہیں پہ کوئی اس کا بیان ہے بتا دیں ہمیں، کہیں پہ اس کی کوئی ٹویٹ ہے جی ایس پی پلس کے متعلق تو شفیع بتا صاحب دیں بالکل ہمیں. دیکھیں، میں نے اپنے ابتدائی میں یہ بات بولی ہے کہ انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا اور میں نے ان کی ٹویٹ بھی بتائی ہے، بٹ ان کی یہ بھی تو بات اتنی سچ ہے کہ عارف اجاکیہ جیسے ایک نوٹوریس شخص سے ان کی ملاقات، نسیم بلوچ ایک اینٹی پاکستان فگر سے ان کی ملاقات، بلکہ وہ جو سیمینار تھا اس میں وہ پارٹیسپینٹ بھی تھے جس کا میرا خیال ہے ٹائٹل بھی یہی تھا کہ ہیومن رائٹس اینڈ جی ایس پی پلس اسٹیٹس آف پاکستان. تو گویا مطلب ان طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو شریک کرنا بھی، پھر وہ اس کے اوپر وہ بہت شدید آپ کے اوپر سوالات اور مطلب الزامات اٹھا رہے ہیں. یہ سب تو ہوا ہے نا. ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے نا مونا صاحبہ کی جی ایس پی پلس کی جہاں تک بات ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. یہ جو اس وقت کی حکومت ہے ان کو عمران خان صاحب کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ چیزوں کو ٹویسٹ کرتے ہیں، ان کے کوئی رول پہ کچھ لوگ ہیں، پھر وہ وی لاگز کرتے ہیں، ایک بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہماری سوشل میڈیا جو بڑی تگڑی ہے چلا، جو ہماری طاقت ہے، ان کے بیانیہ وہیں ڈیر ہو جاتے ہیں جب ہمارا سوشل میڈیا سامنے آتا ہے. بات بڑی واضح ہے، ان کو اپنا ماضی بھی نہیں بھولنا چاہیے. کیا یہ اپنا ماضی بھول گئے ہیں؟ کیا انڈیا کے سرمایہ کار بغیر ویزے کے نواز شریف کے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ کیا اس مریم کی تصویریں نہیں آتی تھی بغیر ویزے کے جو انڈیا کے سرمایہ کار ان کے مری کے ہاؤس میں سٹے کرتے تھے؟ کیا نواز شریف کے ساتھ سیلفیاں نہیں آتی تھی؟ کیا انہوں نے ڈان لیکس نہیں کیا؟ کیا ان کی گواہی اجمل قصاب کے کیس میں نہیں چلی؟ کیا اسی نواز شریف نے کارگر پر انکوائری کی بات دونوں نہیں اطراف کے یہ بڑے کی؟ کیا اسی سخت نواز شریف الزامات ہیں